پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 60,000 کا ہندسہ عبور کرنا تاریخی کامیابی ہے. خواہش ہے تاجر برادری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مزید کامیابیاں سمیٹے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں بہترین کمپنیز کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب. کہا حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے. پاکستان کی 25 بہترین کمپنیوں کو ایوارڈز دیے گئے. کراچی میں آگ سے متاثر عرشی سینٹر کو تحقیقاتی کمیٹی نے رہائش کے قابل قرار دے دیا. حکام کا کہنا ہے گراؤنڈ اور میزنائن فلور مرمت کے بعد کھولا جا سکتا ہے. متاثرہ عمارت میں کوئی کریک نظر نہیں آیا. متاثرہ عمارت کسی بھی طرف سے جھکی ہوئی نہیں. ٹیکنیکل ٹیم کی رپورٹ عمارت میں ایمرجنسی راستہ نہیں ہے. ہنگامی صورتحال کے لیے ہائیڈرنٹ سسٹم یا فائر فائٹنگ کے آلات بھی نہیں تھے. اور امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش. امریکی ادارے FBI کے ڈائریکٹر بھارت جا کر تحقیقات کریں گے. CIA ڈائریکٹر اور نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر اگست اور اکتوبر میں بھارت کا دورہ کر چکے. امریکی میڈیا کے مطابق دونوں ڈائریکٹرز نے دورے میں بھارت کو تحقیقات کے لیے جواب دہ ٹھہرایا. کراچی سٹی کونسل کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا. اپوزیشن کا احتجاج، قبضہ، میئر نامنظور کے نعرے. ارکان نے ہاتھوں میں ڈھکن دو کے بینرز اٹھائے تھے. حکومتی اراکین کی بینر چھین کر پھاڑنے کی کوشش. میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے فلسطین پر بات کی جائے. ہم نے کہا جو لوگ گزشتہ روز آگ لگنے سے جاں بحق ہوئے ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. ہم جو ایجنڈا لے کر آئے تھے وہ تمام قراردادیں منظور کرائیں. پیپلز پارٹی کسی کی بدمعاشی نہیں چلنے دے گی. اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا RJ سینٹر میں آگ پر بات کرنے کا مطالبہ کیا. ہمیں بات کی اجازت دینے کے بجائے مائک بند کر دیا. ہمیں بلڈوز کر کے اجلاس نہیں چل سکتا. اپنی نہیں آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا سیاستدان نہیں جس کے ہاتھ صاف ہوں. مجھ پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شانگلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا گالم گلوچ، ٹک ٹاک اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی. کہیں اور دیکھوں گا نہ ہی کسی سے مدد مانگوں گا. نفرت، تقسیم، انا اور انتقام کی سیاست کو دفن کرنا ہے. نئی سیاست لے کر آئی ہیں جس میں عوام کی خدمت کی جاتی ہے. واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے جو کہتی ہے ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں. دکھاؤں گا کیسے ملک اور عوام کی قسمت بدلنی ہے. ایک گھنٹے کی تاخیر کے بغیر الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے. خواجہ سعد رفیع کی پریس کانفرنس. کہا ہم نے نواز شریف کے بغیر 3 الیکشن لڑے. PTI کو بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ہارنے سے موت نہیں آ جاتی. لیول پلئنگ فیلڈ کا تانا عجیب ہے. ہمارے خود حلقے متاثر ہوئے ہیں. حلقہ بندیوں سے متعلق کچھ فیصلوں سے ہمارا اتفاق نہیں. جاوید لطیف کا کہنا ہے ایک شخص نے کہا سائفر کیس میں قمر جاوید باجوہ اور امریکی نمائندے کو بلاؤں گا. یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ قمر جاوید باجوہ عدالت جائیں، قوم کو بتائیں بانی PTI کو کس طرح لایا گیا، کیسے نواز شریف کو سزا دلائی گئی. پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی. چند روز میں الیکشن شیڈیول جاری کر دیا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا قومی ووٹرز ڈے پر پیغام. کہا بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں. الیکشن کمیشن اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے. شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہیں. عوام سے اپیل ہے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں. اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ووٹ کا حق استعمال کریں. غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں. ان کی وطن واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پشاور کے دورے پر گفتگو. آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال، غیر ملکیوں کی وطن واپسی، نئے ضم شدہ اضلاع سے متعلق بریفنگ. سپہ سالار نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی.
کہا قوم کو مسلح فوج کی کارکردگی پر فخر ہے، کامیابی پاکستان کا مقدر ہے، پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کا مقدس فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل پر میرٹ پر سماعت کا فیصلہ، نیب کی جانب سے معاملہ احتساب عدالت کو واپس بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی، وکیل امجد پرویز کے دلائل مکمل، سماعت 12 دسمبر تک ملتوی، عدالت میں نقل و حرکت پر چیف جسٹس کا اظہار ناراضی، لیگی رہنماؤں کو جھاڑ پھیلا دی، اعظم نذیر تارڑ کی سرزنش، عطا تارڑ کو نشست پر بیٹھنے کا حکم، کہا آپ ہر سماعت پر اتنا کراؤڈ لے آتے ہیں، کیا یہاں کوئی میچ چل رہا ہے؟ معاملہ ایسے ہی چلنا ہے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں 5 سال کی نااہلی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے موقف اختیار کیا، درخواست گزار سابق وزیر اعظم اور بڑی سیاسی جماعت کا بانی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے اختیار نہ ہونے کے باوجود غیر آئینی غیر قانونی طور پر نااہل کیا، درخواست گزار اور جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت نااہلی کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، سیاسی اور قانونی امور پر مشاورت، میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے آئین اور قانون۔ پاکستان کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کراچی کنگز کا حصہ بن گئے۔ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان ٹریڈ ڈیل کے تحت شان مسعود کنگز اسکواڈ کا حصہ بنے۔ لیفٹ آرم ریسٹ اسپنر فیصل اکرم ملتان سلطان میں شامل۔ ملتان سلطانز کو کراچی کنگز کی ڈائمنڈ اور سلور راؤنڈ کی پہلی پک ملے گی۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا کہنا ہے شان مسعود کو خوش آمدید کہتے ہیں، شان کی شمولیت کنگز میں بہترین اضافہ ثابت ہوگی، سیزن 9 میں ان کے تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ دل دل پاکستان سے میرا دل بدلتے تک، جو گایا جو پڑھا دل میں اتر گیا۔ جنید جمشید کو دنیا سے رخصت ہوئے 7 برس بیت گئے۔ انہوں نے ARY کی رمضان ٹرانسمیشن کی شان بڑھائی۔ 7 دسمبر 2016 میں جنید جمشید کا چترال سے اسلام آباد کا فضائی سفر آخری سفر ثابت ہوا۔